پسند آپ کی، پیشکش ہماری۔ محمدیہ مندی ہاؤس، نیئر محمدیہ شاورما، قادر باغ، نانل نگر، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد شرف الدین۔ ناظرین، آج سچ نیوز جو ہے اپنے ناظرین کے لیے ایک بڑی ہی بہترین کہانی لائے ہیں جو خاص کر ہمارے ویورز کے لیے ہم نے تیار کی ہے۔ ناظرین، آج ہم لائے ہیں ایک ایسی خاتون کی کہانی جو دنیا کے سب سے خوبصورت ترین خواتین میں سے ایک تھی۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ہمارے حیدرآباد کے آخری نظام کی بڑی بہو شہزادی درِ شہوار کی، جن کی خوبصورتی کی مثال آج بھی دی جاتی ہے ہمارے شہر حیدرآباد میں۔ بغیر خوبیوں کے خدمات بشر اچھے نہیں لگتے، نہ جن میں پھول پھل ہو وہ شجر اچھے نہیں لگتے۔ شہزادی پرنسس درِ شہوار مسلم سوسائٹی کے لیے ایک رول ماڈل کے ساتھ ساتھ ایک اسٹائل آئیکن بھی تھی۔ آج بھی شہزادی درِ شہوار کو حیدرآباد کی گلیوں اور گھروں میں یاد کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ ان کو شہزادی پاشا کہا کر بلایا کرتے تھے۔ پرنسس درِ شہوار نے عوام، خاص کر لڑکیاں اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے تھے۔ درِ شہوار ایک سچی شہزادی، بہت ہی باوقار اور بہت ہی انٹیلیجنٹ تھی۔ حیدرآباد کے آخری نظام کی بڑی بہو اور عثمانیہ خاندان کی آخری خلیفہ عبدالمجید ثانی کی بیٹی بیگم صاحبہ ختیجہ خیریہ درِ شہوار 1930 کے دور میں بے حد توجہ کا مرکز تھی۔ اور ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ درِ شہوار کا رنگ اتنا گورا تھا، جب وہ پان کھایا کرتی تھی تو دیکھنے والے بس دیکھتے رہ جاتے تھے، کیونکہ جب یہ پان چبا کر نگلتی تھی تو ان کے گلے سے پان گلے سے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ 16 جنوری 1914 کو ترکی میں پیدا ہوئی پرنسس درِ شہوار 10 سال کی تھی جب ترکی میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے مصطفی کمال اتا ترک نے ان کے خاندان کو ترکی سے نکال دیا گیا، جس کے بعد وہ فرانس کے شہر میں آباد ہو گئی۔ حیدرآباد کے نظام کے وارث اعظم جاہ سے ان کی شادی بہت سے لوگوں کے لیے حیران کر دینے والی تھی، کیونکہ ایران کے شاہ اور مصر کے بادشاہ نے درِ شہوار کو اپنے وارثوں سے شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ نظام عثمان علی خان بہادر کی جانب سے درِ شہوار کے خاندان کو ہر مہینہ 300 پاؤنڈ کی مدد کی جاتی تھی۔ جب مولانا شوکت علی نے نظام کے بڑے بیٹے شہزادے اعظم کے رشتے کے سلسلے میں سلطان عبدالحمید ثانی سے بات کی تو عبدالحمید ثانی نے 50,000 پاؤنڈ مہر کا ڈیمانڈ کیا۔ اس بات کو لے کر نظام ناراض ہو گئے اور مولانا شوکت علی سے کہا کہ ہم ان کے خاندان کو ہر طرح کی مدد کرتے ہیں اور ہر مہینہ 300 پاؤنڈ کی امداد دیتے ہیں، وہ ہم سے کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ پھر شوکت علی نے بات کی اور نظام کے دوسرے شہزادے معظم جاہ کے لیے شہزادی درِ شہوار کی کزن شہزادی نیلوفر سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ دونوں شہزادیاں ایک ہی دن میں 50,000 پاؤنڈ کی مہر پر انجام پائے۔ یعنی 50,000 پاؤنڈ کی رقم تو جو ہے مہر کے طور پر دی گئی، لیکن ایک شہزادی درِ شہوار کے لیے نہیں بلکہ 2 شہزادی، یعنی ہمارے نظام بادشاہ کے شہزادوں کے 2 بیٹے تھے، یعنی ہمارے نظام بادشاہ کے جو ہے 2 بیٹے تھے، یعنی 2 شہزادے تھے، 2 شہزادوں کی شادی کے لیے 50,000 پاؤنڈ مہر کی رقم ادا کیے۔ جیسا کہ ایک پرنسس ہو گئی ہماری درِ شہوار اور دوسری پرنسس ہو گئی نیلوفر، جس کی کہانی ہم نے حال ہی میں آپ کو سنائی تھی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اور آگے کی داستان کے لیے ہم تھوڑی سی تفصیلات اور آپ کو بتاتے چلیں۔ تاریخ دان محمد شفیع اللہ درِ شہوار اور شہزادے اعظم جاہ کی شادی کو ہر لحاظ سے میل نہ رکھنے والی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ درِ شہوار کی ہائٹ 5 فٹ 10 انچ اور شہزادے اعظم جاہ کی ہائٹ 5 فٹ 3 انچ تھی۔ درِ شہوار اپنے شوہر کی 50 لوڈیوں کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ شہزادی اور شہزادے کے درمیان ایک بہت بڑی دوری تھی، جس کی وجہ سے 1954 میں ان کا طلاق ہو گیا۔ اپنے سسر نظام عثمان علی خان کے ساتھ ان کا رشتہ احترام کا تھا۔ نظام درِ شہوار کو اماں اور نگینہ کہتے تھے۔ شہزادی درِ شہوار نے لڑکیوں کے لیے باغ جہارہ یاقوت پورہ میں ایک جونیئر کالج کے ساتھ ساتھ پرانی حویلی میں ایک جنرل اور چلڈرنس ہاسپٹل بھی قائم کیا۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ریاست حیدرآباد کے لیے اپنے ریلیف کاموں کے ذریعے ایک عظیم خدمات انجام دی۔ انہوں نے ہاسپٹلز، تعلیمی
इदारों और फलाही इदारों की सरपरस्ती की। इंतहाई काबिल एहतराम और पढ़ी लिखी खातून शहजादी को फ्रेंच लैंग्वेज, तुर्की लैंग्वेज, अंग्रेजी और उर्दू भी आती थी। शहजादी दुर्रे शेवा ने आखिरी बार 2004 में हैदराबाद का दौरा किया और 7 फरवरी 2006 को लंदन में 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। इनके दोनों बेटे उस वक्त उनके साथ थे। तो नाज़रीन, ये थी कहानी प्रिंसेस दुर्रे शेवार की। देखिए हमारे हैदराबाद की तारीख में कितनी खूबसूरती है और कितना ही अदब और एहतराम है। यानी हमारे शहर हैदराबाद के बादशाहों निज़ामों के साथ साथ उनकी बहुएं भी इतनी सलाहियतमंद थी और इतनी काबिलियत रखने वाली थी और खुदा ने उनको खूबसूरती से भी नवाजा था। यही है हैदराबाद की आन बान और शान, जिसके लिए आज भी हैदराबाद का नाम अदब और एहतराम से लिया जाता है। और नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि हमने खासकर ये सीरीज़ हमारे हैदराबाद के उन नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए बना रहे हैं जिनको तारीख का पता नहीं। आप तारीख को याद रखिए, आप ये शहजादियों को याद रखिए, ये शहजादों को याद रखिए। इसी तरह हम एक एक सीरीज़ बनाते जाएंगे आज की नौजवान नस्ल के लिए। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी पेशकश। फिर दोबारा आपसे मिलेंगे इसी तरह की कहानी लेकर। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।